الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے ناظرین و عزیزان وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بفضلہ تعالی ایک مرتبہ اور آپ کے سامنے حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ تمام کو آپ کی یوٹیوب چینل تعلیم شریعت درس فیضان نماز کورس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں کئی جگہ نماز کے تعلق سے ارشاد فرماتا ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اور کہیں ارشاد فرماتا ہے وَرَكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اور احادیث کریمہ میں بھی کئی جگہ نماز کے تعلق سے پیشن گوئی آئی ہے۔ کہیں پر سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کسی نے نماز کو قائم کیا گویا کہ اس نے دین کو قائم کیا، اور جس کسی نے نماز کو ترک کیا گویا کہ اس نے اپنے دین کو پیٹھ پیچھے چھوڑ دیا، پھینک دیا۔ اور کہیں سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو پھر کہیں سرکار فرماتے ہیں کہ نماز دین کا ستون ہے، دین کا پلر ہے۔ اب ہم اگر اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانا چاہتے ہیں، اسلام کو، دین کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین پر عمل کرنا چاہتے ہیں، فرائض اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کو ادا کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ہم تمام کو اس کے حقوق کو جاننا، نماز کے مسائل کو جاننا، نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھنا ہم تمام پر فرض عین ہے۔ کیونکہ جب تک ہم نماز سے ریلیٹڈ باتیں نہیں جانیں گے، نماز سے ریلیٹڈ مسئلے مسائل نہیں سمجھیں گے، نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، نماز کے بیسکس پوائنٹ نہیں سمجھیں گے، اس وقت تک ہم صحیح طرح سے نماز ادا نہیں کر سکتے۔ انہی چیزوں کو لے کر میں آپ کے سامنے آج حاضر ہونے کا اللہ تبارک تعالیٰ نے شرف عطا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہوں، اگر آپ نے آپ کی یوٹیوب چینل تعلیم شریعت کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پھر پہلے ضرور سبسکرائب کر لیں۔ نماز شروع کرنے سے پہلے ان 6 باتوں کا خاص خیال رکھنا بے حد ضروری ہے۔ ان 6 چیزوں کو شریعت کی لینگویج میں، لا آف اسلام میں شرائط نماز کہتے ہیں، یعنی کہ کنڈیشنز آف نماز۔ ان کی تعداد کل 6 ہیں، یہ پورے 6 کنڈیشنز ہیں۔ اگر ان میں کوئی ایک کنڈیشن بھی اگر اپلائی نہیں ہو پائی، رہ گئی، تو پھر ہماری نماز شروع نہیں ہو سکتی۔ وہ 6 کنڈیشن کون کون سے ہیں آئیے جانتے ہیں۔ سب سے پہلی کنڈیشن ہے طہارت، دوسری کنڈیشن ہے ستر عورت، تیسری کنڈیشن ہے استقبال قبلہ، چوتھا وقت، پانچواں نیت، اور چھٹا تکبیر تحریمہ۔ ان 6 کنڈیشنز کو شریعت کی لینگویج میں شرائط نماز کہتے ہیں، یعنی کہ کنڈیشنز آف نماز، نماز کے کنڈیشن۔ اوکے، اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے ان 6 شرائط کو، ان 6 کنڈیشنز کو ایک ایک کر کے ایکسپلین کرنے والا ہوں، اس کا خلاصہ بیان کرنے والا ہوں۔ سب سے پہلے جو نماز کے شرائط کی جو پہلی کنڈیشن تھی، جو پہلی شرط تھی، وہ تھی طہارت۔ طہارت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پاکیزگی، یعنی کہ نمازی کے لیے طہارت سے مراد کیا ہے؟ نمازی کا بدن، غور سے سنیے گا، نمازی کا بدن، جو نماز پڑھنے والا آدمی ہے اس کا بدن پاک ہونا، دوسرا اس کے کپڑے پاک ہونا، تیسرا جس جگہ پر وہ نماز پڑھنے والا ہے، جہاں پر وہ سجدہ کرنے والا ہے، اس جگہ کا پاک ہونا، اسے کہتے ہیں طہارت۔ اب پھر طہارت کس طرح حاصل کی جاتی ہے؟ طہارت میں 3 چیزیں بیان کی گئی نا۔ پہلی چیز بدن کا پاک ہونا۔ اب ہم بدن کو کس طرح پاک کریں گے؟ پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے یہ جانیں گے اس ایپیسوڈ میں، ٹھیک ہے؟ دیکھیں، بدن جو ہے 2 چیزوں سے پاک ہوتا ہے، ایک ہے وضو اور دوسرا ہے غسل۔ اگر ہمارا غسل ہے، وضو کیے بغیر اگر ہم نماز پڑھیں گے تو پھر ہماری نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح وضو ہے لیکن غسل نہیں ہے تو پھر ہماری نماز نہیں ہو پائے گی، یا پھر دونوں نہیں ہے تو پھر نماز نہیں ہو پائے گی۔ غسل کرنا ضروری ہے۔ غسل کس طرح کیا جاتا ہے؟ غسل کب کیا جاتا ہے؟ کیا صرف جمعہ غسل کرنا ہم پر ضروری ہے، یا پھر روز 5 وقت کی نماز پڑھنے سے پہلے غسل کرنا ہے، یا پھر روز صبح کو غسل کرنا ہے؟ مطلب غسل کرنا کب ضروری ہے؟ کیا ہر وقت غسل کرنا ہے، یا پھر کبھی ایک بار غسل کرنا ہے؟ اس چیز کو ہم آج جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں، 5 چیزوں سے انسان پر غسل واجب ہوتا ہے، 5 چیزوں سے انسان پر غسل فرض ہوتا ہے۔ جب یہ 5 چیزیں پالی جائیں تو سمجھیں 5 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز پالی جائے
تو سمجھیں کہ اب ہم پر غسل کرنا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے، اس کے غسل کیے بغیر ہماری نماز ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز، منی کا اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ یعنی کہ ان کنٹرول ہو کر اپنے عضو سے نکلنا۔ منی کی جگہ کون سی ہے؟ پیٹ کی ریڑھ کی جو ہڈی ہوا کرتی ہے وہاں پہ وہ چیز رہتی ہے، وہاں سے کس طرح نکلنا چاہیے؟ شہوت کے ساتھ نکل کر اپنے عضو سے یعنی کہ اعضائے تناسل سے، شرمگاہ سے نکلنا ہے۔ اگر اس طرح نکل گئی تو پھر سمجھیں کہ ہم پر غسل فرض ہو چکا ہے، اب ہمیں غسل کرنا ضروری ہے، بغیر غسل کے ہم نماز ادا نہیں کر سکتے۔ یہ ہو گئی پہلی چیز۔ دوسری چیز، سونے میں، نیند کی حالت میں کسی برا خواب پڑنے کی وجہ سے یا پھر ایسے ہی خواب میں منی نکل گئی تو پھر اس صورت میں بھی غسل واجب ہو جاتا ہے، جسے ہم احتلام کہتے ہیں۔ احتلام ہونے کی صورت میں بھی غسل کیا ہو جاتا ہے؟ واجب ہو جاتا ہے۔ یہ ہو گئی دوسری صورت۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ حشفہ یعنی کہ پینس کا جو آگے کا حصہ ہوتا ہے اسے شریعت میں کہتے ہیں حشفہ۔ حشفے کا کسی عورت کے آگے یا پیچھے کے مقام میں یا پھر مرد کے پیچھے کی شرمگاہ میں داخل ہو جانا، انٹر کر گیا تو پھر اس صورت میں مرد و عورت دونوں پر کیا ہو جاتا ہے؟ غسل واجب ہو جاتا ہے، بغیر غسل کی نماز وہ نہیں پڑھ سکتے۔ یہ ہو گئی تیسری چیز۔ چوتھی چیز، حیض سے فارغ ہونا۔ اور پانچویں چیز، نفاس کا ختم ہونا۔ ان 2 چیزوں کے اوپر میں نے منسٹرل سائیکل کے نام سے تقریباً 3 ویڈیو میں نے بنا رکھی ہے، جو بہت ہی فائدہ مند ہے ہمارے بہنوں کے لیے۔ آپ وہاں سے جا کر دیکھ سکتے ہیں، دیکھ کر مسئلے مسائل جان سکتے ہیں تاکہ آپ کی نمازیں بھی مکمل طور پہ ہو سکیں۔ آپ وہاں سے جا کر دیکھ لیں، ان دونوں صورتوں میں بھی نماز غسل فرض ہو جاتا ہے، غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اگر غسل واجب ہو گیا ہے اسی طرح جا کر نماز پڑھیں گے تو پھر گنہگار ہوں گے، اگر بے ادبی کی نیت سے جا کر نماز پڑھیں گے تو پھر سیدھا سیدھا کافر ہو جائیں گے، یعنی کہ اسلام کے دائرے سے باہر ہو جائیں گے۔ یہ ہو گئے کن چیزوں سے غسل فرض ہوتا ہے۔ ان کو شریعت کی لینگویج میں کہتے ہیں نواقض غسل، جس کی وجہ سے غسل ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ ہو گیا غسل کرنے کا طریقہ۔ اس کے علاوہ کبھی بھی غسل کرنا ضروری نہیں ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف جمعہ غسل کرنا ضروری ہے، اگر جمعہ کے دن ہم نے غسل نہیں کیا، نہایا نہیں، تو پھر ہم نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اس بہانے کو لے کر کئی لوگ جمعہ کی نماز چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر ایسا نہیں ہے۔ صرف غسل جو ہے نا انہی 5 چیزوں کی وجہ سے ٹوٹتا ہے۔ اگر ان 5 چیزوں میں سے کوئی بھی چیز نہیں پائی گئی تو پھر آپ پاک ہیں، آپ کسی بھی وقت جا کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور ساتھ میں وضو ہونا ضروری ہے۔ غسل ہے، وضو نہیں ہے تو پھر نماز نہیں ہو پائے گی، غسل کے ساتھ وضو ہونا ضروری ہے۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ اب ہمیں تو معلوم ہو گیا کہ غسل کب ٹوٹتا ہے، پاکی ہماری کب جاتی ہے۔ اب پاکی حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے، یعنی کہ غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے، نہانے کا طریقہ کیا ہے۔ سب سے پہلے جو ہے نیت کرنا سنت ہے، نیت کر لیں گے ثواب ہے، اس کا ثواب بھی ملتا ہے۔ کوئی ضروری نہیں، فرض نہیں، واجب نہیں نیت کرنا۔ اگر نیت کیے بغیر بھی اگر آپ نہا لیں گے تو پھر آپ کا غسل ہو جائے گا۔ نہانے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بالٹی میں سے پانی اٹھائے سر سے ڈال لیے یا پھر شاور لے کے پکڑ لیے پاک ہو گئے، اس کا مطلب بالکل نہیں، بلکہ باقاعدہ شریعت نے غسل کرنے کا طریقہ ہمیں بتایا ہے، ہمیں غسل کرنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ سب سے پہلے نیت کرنا ہے۔ نیت کیا کرنا ہے؟ جو میں ناپاکی کے حالت میں ہوں، اس ناپاکی کو دور کرنے کے لیے میں غسل کر رہا ہوں، اتنا دل میں سوچ لیا، بس اتنا سوچ لیا کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے نہا رہا ہوں، پاک ہونے کے لیے نہا رہا ہوں، بس کافی ہے اتنا، اس کا ثواب بھی مل جائے گا۔ لیکن زبان سے کہنا کیا ہے؟ سنت ہے، افضل ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز، باتھ روم میں جائیں اور خاص خیال رکھیں باتھ روم میں جانے کے بعد چاہے لیٹرین میں ہو، چاہے ٹوائلٹ میں ہو یا پھر باتھ روم میں ہو، کہیں بھی کسی بھی طرح کا کلام نہ کریں۔ بعض لوگ جاتے ہیں گانا شروع کر دیتے ہیں یا پھر کسی سے بات چیت کرنا شروع کر دیتے ہیں، فون وغیرہ یوز کرتے بیٹھتے ہیں، یہ ساری چیزیں غلط ہیں۔ اس سے ذہن بھی کمزور ہوتا ہے، اس چیز سے دور رہیں اور یہ شریعت کے خلاف ہے، اس طرح نہ کیا کریں۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ اور دوسری بات، اگر آپ باتھ روم میں نہا رہے ہیں، چاروں طرف سے بند ہے، تو پھر اس صورت میں اگر آپ ننگے ہو کر نہا رہے ہیں تو پھر آپ ایک خاص خیال رکھیں کہ آپ کی شرمگاہ کا رخ کعبے کی طرف نہ ہو، نہ آپ کا چہرہ کعبے کی طرف ہو اور نہ پیٹھ کعبے کی طرف ہو، نہا سکتے ہیں۔ اگر آپ کھلی جگہ نہا رہے ہیں اور تو پھر حکم یہ ہے کہ ستر عورت ڈھکا ہونا چاہیے۔ ستر عورت یعنی کہ ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک کی باڈی جو ہے کسی کپڑے سے چھپی ہوئی ہو۔ اس صورت میں اگر آپ نہا رہے ہیں تو پھر کوئی ضروری نہیں کہ قبلے کی طرف ہو یا نہ ہو، فرق نہیں ہے اس میں۔ لیکن اگر ننگے نہا رہے ہیں تو پھر آپ کو قبلے کی طرف اپنی شرمگاہ کو نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بے ادبی ہے۔
ٹھیک ہے، یہ ایک چیز ہو گئی۔ جب آپ باتھ روم میں جائیں سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھو لیں۔ ہاتھوں کو دھونے کے بعد شرمگاہ کو دھوئیں، جہاں سے شرمگاہ یعنی کہ چھپانے کی جگہ، شرمگاہ کو دھوئیں جہاں سے ٹوائلٹ کیا جاتا ہے، اس جگہ کو دھو لیں۔ پھر جہاں کہیں بھی بدن پر گندگی لگی ہوئی ہو، نجاست لگی ہوئی ہو، اس کو صاف کر لیں۔ اتنا کرنے کے بعد آپ جس چیز میں نہانے والے ہیں، یعنی کہ اگر بالٹی وغیرہ سے نہانے والے ہیں، اسے کھنگال لیں۔ سب سے پہلے ہاتھ دھونا ضروری ہے، کیونکہ اگر ہاتھ میں نجاست لگی ہوئی ہوگی، جہاں پر بھی ہاتھ پھیریں گے وہ چیز ناپاک ہو جائے گی۔ اسی لیے سب سے پہلے بالٹی کسی چیز سے سائڈ کر دیں، اس کے بعد اپنے ہاتھ کو واش کر لیں، اس کے بعد آپ دوسرا کام کرنا شروع کریں، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیز ہونے کے بعد اگر آپ بالٹی سے نہا رہے ہیں تو پھر بالٹی میں پانی آن کر لیں، شاور سے نہا رہے ہیں تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ پھر اس طرح نہائیں کہ آپ کے بدن سے اڑنے والے قطرات جو ہے بالٹی میں نہ گریں۔ اگر گر بھی جائیں گے اتنا فرق نہیں پڑے گا، لیکن پرہیز کیا کریں کہ اس میں نہ گریں۔ تو پھر آپ نے اپنے ہاتھ کو دھو لیا، شرمگاہ کو دھو لیا، جہاں کہیں نجاست لگی تھی اس نجاست کو دور کر لیا۔ اب اس کے بعد آپ کو سب سے پہلے جس طرح آپ نماز کا وضو کرتے ہیں اس طرح آپ کو نماز کا وضو کرنا ہے۔ اس طرح وضو کرنے کے بعد آپ کو داہنے کندھے پر 3 مرتبہ پانی بہانا ہے، پھر بائیں کندھے پر 3 مرتبہ پانی بہانا ہے، پھر پورے بدن پر پانی بہانا ہے۔ یہ ہو گیا غسل کا طریقہ۔ اب ہم اس میں یہ جانتے ہیں کہ غسل میں امپورٹنٹ کیا ہے۔ دیکھیں، غسل میں 3 فرائض ہیں، 3 فرض ہیں جس کے بغیر ہمارا غسل پورا نہیں ہوتا۔ پہلا فرض کلی کرنا۔ کلی کس طرح کرنا ہے؟ بعض لوگ پان وغیرہ کھاتے ہیں، سپاری وغیرہ کھاتے ہیں، گٹکا وغیرہ کھاتے ہیں، تو پھر اس صورت میں کیا ہوتا ہے، دانتوں میں چنا وغیرہ جم جاتا ہے، کہیں پہ سپاری وغیرہ اٹک جاتی ہے، کہیں پہ گوشت کے ریشے وغیرہ گوشت وغیرہ اٹک جاتا ہے۔ تو پھر اس صورت میں اس کو چھڑانا ضروری ہے۔ جب تک آپ چھڑائیں گے نہیں اور آپ کا غسل نہیں ہوگا، چھڑا کر کلی کو اس طرح کریں کہ دانتوں کے بیچ میں جو گیپ ہوا کرتا ہے، زبان کے اوپر کا حصہ، نیچے کا حصہ، حلق تک جو ہے نا اچھا غرغرہ کریں۔ ایسا کریں کہ منہ کے اندر کے ہر ایک حصے سے جو ہے نا پانی بہہ جائے۔ بہنے کے بعد اس طرح کلی کریں۔ کلی یہ ایک فرض ہوگا، یہ ہوگا کلی کرنے کا طریقہ۔ اور دوسرا طریقہ اور دوسرا فرض کیا ہے؟ ناک میں پانی چڑھانا۔ ناک میں اگر کچھ گندگی ہو تو پھر اسے نکالیں۔ نکالنے کے بعد اچھی طرح سے ناک میں پانی چڑھائیں، یہاں تک کہ ناک کا ایک بال بھی بچنا نہیں چاہیے۔ ہر ایک جگہ جو ہے نا اچھی طرح سے پانی پہنچنا چاہیے۔ اگر کچھ رہ گیا تو پھر آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ یہ ہو گیا دوسرا فرض۔ تیسرا فرض یہ ہے، سارے بدن پر آپ کو پانی بہانا ہے۔ سارے بدن پر پانی بہانا ہے، لیکن غسل کرنے سے پہلے آپ اپنے سارے بدن پر جس طرح آپ تیل وغیرہ سے اپنے باڈی کو مالش کرتے ہیں، اسی طرح سب سے پہلے پانی لے کر اپنے باڈی کو جو ہے نا اچھا مل لیں، جس کی وجہ سے پانی آسانی کے ساتھ بہہ جائے گا۔ تو پھر پانی کو کس طرح بہانا ہے؟ سب سے پہلے داہنے کندھے پر، پھر بائیں کندھے پر، پھر سر سے نیچے تک، اور اس طرح بہانا ہے کہ آپ کے باڈی میں کوئی سوئی کے نوک کے برابر بھی، بال برابر بھی جگہ جو ہے نا سوکھی نہ بچی ہو۔ اگر سوکھی بچ گئی تو پھر آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ احتیاط سے نہائیں۔ رانوں کا جو حصہ ہوتا ہے، شرمگاہ کا جو حصہ ہوتا ہے، وہاں پہ اچھا خاص خیال رکھ کے دھوئیں، کیونکہ وہاں پر جو ہے پانی نہیں پہنچ پاتا۔ اسی طرح جس کا پیٹ زیادہ آیا ہوتا ہے، پیٹ کے نیچے کا حصہ، کیونکہ وہ چھپا ہوا رہتا ہے، اس طرح پیٹ تھوڑا اٹھا کے جو ہے نا وہاں پہ صاف کریں۔ اسی طرح پیچھے کی شرمگاہ کو بھی اچھی طرح سے صاف کریں۔ جو ناف ہوا کرتی ہے، ناف کے اندر کا میل بھی صاف کریں، وہاں بھی پانی پہنچانا ضروری ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں، یعنی کہ باڈی کے ہر حصے پر، داڑھی ہو تو داڑھی کے اندر تک، مونچھیں، پلکیں، سر، کان وغیرہ ہر ایک اعضاء کے اندر تک پانی پہنچنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اگر کوئی بھی چیز، ایک بھی چیز اگر رہ گئی تو پھر ہمارا غسل نہیں ہو پائے گا۔ یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا تھا۔ اگر اس سے ریلیٹڈ اگر آپ کو کچھ چیزیں سمجھ میں نہ آئی ہو تو پھر آپ مجھ سے کمنٹ بھی کر سکتے ہیں اور میسیج بھی کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اللہ تبارک تعالی ہماری اس حاضری کو قبول و مقبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بجاہ نبی سید المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی۔